اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کروڑوں درود و پاک آقا کریم پہ، ان کی آل پہ، اس دعا کے ساتھ کہ آقا کریم اور ان کے اہل بیت جو گھرانہ ہے ہمیں اپنی غلامی میں شامل کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ان کا مقام، ان کی شان سمجھنے کی توفیق ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اگر وہ ہمیں قبول کر لے تو دونوں جہانوں میں مل جائیں گے۔ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا ہے، اور جیسے آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ ربیع الاول میں جو درود پاک کے حوالے سے آپ پروگرام کر رہے ہیں، سیریز کو اور آگے بڑھائیں، اور ہمیں درود خضری کے حوالے سے یہ پروگرام ضرور بتائیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، پوری انسانیت جو ہے ظلم میں، جبر میں، جھوٹ، فراڈ، کفر میں لپٹی ہوئی تھی، شرک و بدعت کا ہر طرف دورہ تھا۔ تو رب ذوالجلال کو جب اہل زمین پہ ترس آیا تو انہوں نے آقا کریم اپنے محبوب خدا وجہ تخلیق کائنات کو اس دھرتی پہ بھیج دیا۔ تو جب آقا کریم اس دھرتی پہ آئے تو اس کے ظلم کا، جبر کا، فراڈ کا، جھوٹ کا اور بے انصافی کا دورہ ختم ہو گیا۔ تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر دور میں جو آقا کریم کی محبت ہے، آقا کریم کی جو عقیدت ہے، حرمت ہے، وہ ہمارے ڈی این اے میں شامل ہے۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی صوفی، کوئی نہ کوئی درویش اپنے درود پاک کے حوالے سے ایسا گلدستہ، ایسے پھول، ایسے الفاظ وہ چنتا ہے کہ دل اشش کر اٹھتا ہے۔ تو روحانی دنیا میں جب ہم جاتے ہیں تو روحانی دنیا میں درود خضری کا بڑا مقام، بڑی شان آتی ہے۔ شاید ہی کوئی بزرگ ایسا ہو جس نے درود خضری نہ پڑھا، درود خضری پڑھنے کے بعد اس نے اپنے مقام حاصل نہیں۔ درود خضری وہ درود ہے، مختصر ہے، لیکن یہ اس کے الفاظ، اس کی الفاظ کا چناؤ اتنا خوبصورت ہے کہ کیا بات ہے۔ اور جب ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں حضرت خضر علیہ السلام سے اس کا ملتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب سورہ کہف میں اس کا واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سوچتے ہیں کہ میں شاید اس دھرتی کا، اس زمین کا سب سے انٹیلیجنٹ، ذہین اور نبوت سے سرفراز ہوں، میں سب سے اچھا انسان ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک اور بندہ بھی ہے جو تم سے زیادہ عقل مند، جس کے پاس تم سے زیادہ علم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوتے کہ اللہ یہ پاسبل بھی ہے، کیونکہ وہ اور بھی اللہ کے برتے اس کے پاس میرا علم ہے، اس کے پاس علم لدنی ہے جو میں نے اس کو علم عطا کیا ہے، اس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر جو اللہ سے ڈیمانڈ کرتے کہ اللہ میں نے اس شخص سے ملنا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے جب ہم جاتے ہیں بڑا پرسرار کریکٹر ہے روحانیت میں، بعض کو آتے انہیں نبی کہا جاتا ہے، بعض کہتے انہیں ولی کہا جاتا ہے، اور ان کی جو خوبصورتی ہے یہ ہر دور میں کہیں نہ کہیں اس دھرتی پہ موجود رہتے ہیں۔ پانی کے ساتھ ان کا خاص تعلق ہم کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کو جب موسیٰ علیہ السلام پر چلتے ہیں، جو اپنا جو ملازم انہوں یوشع بن نون ان کے ساتھ ہوتا ہے، مچھلی پکڑ لیتے ہیں، جاتے جا کے پھر وہ رستہ جہاں پورٹل کھلتا ہے، مچھلی حالانکہ مسالہ لگا ہوتا ہے اڑ کے پانی میں چلی جاتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہی وہ پراسرار دھرتی ہے، یہی وہ پورٹل ہے، یہی وہ راستہ ہے جہاں پہ خضر علیہ السلام تک میری رسائی ہوگی۔ اور پھر خضر علیہ السلام جب ملتے ہیں تو خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں آپ سے علم سیکھنا ہے، تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ تیرے اندر صبر نہیں ہے، تو علم نہیں سیکھ سکے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بار بار تکرار کرتے کہ نہیں میں نے آپ سے علم سیکھنا ہے، جو آپ کے پاس علم ہے۔ تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم صبر کرو گے اور میری کسی بات پہ مجھے ٹوکو گے نہیں، ٹالو گے نہیں مجھے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام ساتھ چلتے ہیں جب خضر علیہ السلام کے، تو کشتی میں بیٹھتے ہیں، تو پہلا جھٹکا موسیٰ علیہ السلام کو یہ لگتا ہے کہ جب خضر علیہ السلام کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ تو آپ کہتے ہیں چپ کرو۔ آگے جب جاتے ہیں تو بادشاہ وقت جو ہوتا ہے وہ کشتیاں پکڑ رہا ہوتا ہے، تو خضر علیہ السلام کو کشتی سوراخ کرنے کی لاجک یہ ہوتی ہے کہ یہ غریب آدمی املا جو ہے اس کی کشتی بچ جائے گی، لہٰذا اس کی کشتی بچ جاتی ہے۔ آگے جب چلتے تو ایک لڑکا کھڑا ہوتا ہے، بچہ کھڑا ہوتا ہے 14-15 سال کا، تو خضر علیہ السلام اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے۔ خضر علیہ السلام پھر کہتے ہیں کہ تمہیں صبر کرو، تم رکو، تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ اور پھر بعد میں خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس نے بڑے ہو کے اپنے والدین کے لیے آزمائش بن جانا تھا، اس نے اس ظلم، شرک و بدعت کی طرف لے جانا، لہٰذا اس کو مار دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا متبادل دیا، وہ بچہ انہیں صراط مستقیم پہ رکھے گا، ہدایت پہ لے کے جائے گا۔ آگے جب چلتے تو کہ دیوار کسی بستی میں جاتے ہیں، وہاں پہ کھانا مانگتے ہیں، تو بستی والے کھانا دینے کے بجائے ان کی بےزتی کرتے ہیں، دونوں کی، خضر علیہ السلام کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو خضر علیہ السلام جب وہاں سے نکلنے لگتے ہیں تو دیوار گری پڑتی ہے، اس کو دیوار کو کھڑا کر دیتے ہیں، مرمت کر دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، اس بستی والوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، ہمیں پوچھا نہیں، ہماری بےزتی کی، اور آپ پھر بھی ان کی دیوار کھڑی کر کے جا رہے ہیں۔ تو موسیٰ خضر علیہ السلام کو لگتے ہیں اس بستی کے نیچے ایک ایسا خزانہ جو دو یتیم بچوں کا ہے، اگر میں اس کو دیوار کو کھڑا نہ کرتا تو لوگوں نے لے لینا تھا، اب جب بچے جوان ہوں گے، مکان بنانے کے سلسلے میں دیوار گرائیں گے تو خزانے تک ان کی رسائی ہو جائے گی۔ لہٰذا اس میں پھر جو نقطے والی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو نبی وقت تھے، اللہ کی ذات جو ہے نا وہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی کرشمہ، کوئی نہ کوئی ایسا حیران کن کریکٹر پیدا کرتی کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ تو خضر علیہ السلام جو ہے ہماری روحانی دنیا میں آج بھی جب کوئی صوفیہ کرام، اولیاء کرام اپنا ذکر کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تو اپنی رسائی، اپنی کنیکشن خضر علیہ السلام سے کرتے ہیں۔ اور دریاؤں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں پہ کہیں نہ کہیں بھٹک جائے تو خضر علیہ السلام ان کی داد رسی بھی کرتے ہیں، ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔
جب درود خضری کے حوالے سے ہم ماضی میں جاتے ہیں نا تو ابو مظفر سمرقند بخارا سے ان کا تعلق تھا. ان سے یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ جو درود خضری ہے یہ حضرت انہوں نے پہلی دفعہ اہل دنیا کو روشناس کرایا تھا اور ان کی ملاقات ہوئی تھی حضرت خضر علیہ السلام سے. اس کا بیک گراؤنڈ ابو مظفر سمرقند بخارا رہنے والے ان کا بیک گراؤنڈ یہ ایک دن وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو سفر کرتے کرتے نا وہ گم ہو جاتے ہیں, راستہ بھٹک جاتے ہیں. جب راستہ بھٹک جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں اپنی منزل تک کیسے پہنچوں گا. آواز دیتے کوئی ہے جو میری مدد کرے گا, کوئی ہے جو میرا مددگار ہے. تو اچانک آواز آتی ہاں میں یہاں پہ ہوں. تو ابو مظفر سمرقند بخارے والے جو ہیں اس طرف آواز کی طرف جب جاتے تو وہاں پہ گھڑ سوار کھڑا ہوتا ہے. تو آپ اس سے پوچھتے کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں خضر ہوں. حضرت خضر علیہ السلام جن کا بات کر رہے تھے ابو مظفر وہ اپنے گھوڑے پہ بٹھاتے ہیں اور ان کو منزل تک پہنچاتے ہیں. جب منزل تک پہنچاتے ہیں تو ابو مظفر جو ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی لمبی عمر ہے, آپ ہر دور میں جو گم ہو جاتے ہیں ان کو راستہ دکھاتے ہیں, اللہ کا ایک پراسرار کریکٹر ہیں. تو آپ کے آقا کریم نبی کریم محبوب خدا کا کبھی آپ کو ان کی زیارت ہوئی؟ وہ کہتا ہاں مجھے ان کی زیارت ہوئی. تو ابو موسیٰ بڑے اشتیاق سے پوچھتے ہیں تو آپ کی ان سے کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کچھ فرمایا. تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ جو درود خضری انہوں نے الفاظ ہیں, سکرین پہ بھی ہماری آئیں گے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ الفاظ جو پڑھے گا اس کی میرے تک رسائی ہو جائے گی. تو لہٰذا یہ الفاظ ہیں یہ درود پاک کے حوالے حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے. اور ابو مظفر سمرقند بخارا جو ان کا بیک گراؤنڈ ان سے پس منظر ملتا ہے کہ یہ انہوں نے ہمیں اہل دنیا کو متعارف کرا. خضر علیہ السلام نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ پھول جڑے ہیں, لہٰذا ہماری سکرین پہ بھی آئے گا. جب آپ کوئی بھی ایک دنیا کا بندہ جب خضر علیہ السلام کے حوالے سے درود خضری پڑھے گا تو اس کی ثمرات اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں. اب جب آگے ہم چلتے ہیں نا اس خضر علیہ السلام کے درود پاک کے حوالے سے تو ایک اور بڑی خوبصورت بات آتی ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی سلاسل ہیں روحانیت کے, تصوف کے, فقر کے, درویشی کے, اس میں سارے کہیں نہ کہ میاں محمد شرک پوری جو ہے سلسلہ نقشبندیہ سے ان کا تعلق ہے. اور میں ان کے مرشد اعلیٰ جو آگے ان کے جد امجد مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ جب میں گیا, مجھے ابھی بھی یاد سرحد شریف میں آپ بارڈر کراس کرتے ہیں تو فوری آپ پہنچ جاتے ہیں. تو مجھے بڑی حیرت اور بڑی دکھ ہوا کہ وہاں پہ 90 سے زیادہ ایسی مساجد تھی جہاں پہ اب کوئی مسلمان نہیں ہے. جن مسلمان وہ شہر چھوڑ کے چلے گئے. ایک وقت وہ تھا جب امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے. انہیں جہانگیر کے خلاف, اکبر کے خلاف انہوں نے جو دین اکبری کا قلعہ کامہ کیا, اس کی مخالفت کی. پوری دنیا میں ان کے خلفاء جاتے تھے. تو وہاں جو مسجد میں گیا تو ہم چاند نمازی تھے وہاں پہ جو امام مسجد میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ درود خضری آپ کے سلسلے میں اکثر پڑھا جاتا ہے. تو انہوں نے پھر وہاں پہ ہم نے صاحب چھوٹی سی مجلس میں پڑھا. یہاں پہ میاں شیر محمد شرک پوری ان کے جو مرید ہیں وہ کثرت سے پڑھتے ہیں. چورا شریف والے جو بزرگ ہیں وہ بھی کثرت سے درود خضری کا اہتمام کرتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ بھی پاک پتن بابا فرید گنج شکر سرکار بھی اپنے جو سلسلہ چشتی ہیں, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مرید, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بابا فرید گنج شکر جو ہیں جن کو پاک پتن میں جن کا مظہر وہ بھی اپنے مرید ہیں, ان کو اس کی تلقین کیا کرتے تھے. یعنی درود خضری وہ چھوٹا سا درود پاک ہے لیکن اس کے ثمرات, اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں. تو ہر دور میں کوئی بزرگ جب جیسے چاہتے ہیں تزکیہ نفس اس کو, جس کے نفرت, تکبر, غرور, شہوت, لالچ سے اس کا جسم بھرا ہوتا ہے, اس کے جسم کے اندر جو شیش ناگ ہے, جو فرعون ہے, جو اس معاشرے کو ڈستے ہیں, تو درود خضری تزکیہ نفس کے حوالے سے, باطنی صفائی کے حوالے سے بے مثال بے مثل ہے. اور پھر کس کی شان کا ایک اور واقعہ بھی تاریخی بات ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آتی کہتی میں اپنی میری بیٹی فوت ہوگی, میں دیکھنا چاہتی وہ کس حال میں, اس کی کیا حالت ہے. تو حضرت حسن بصری ان کو درود خضری عطا فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے اس کو پڑھو. جب وہ پڑھتی تو دیکھتی ہے ان کی جو بیٹی ہے وہ بڑی اس کی حالت خراب ہوتی ہے, اس کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں, کپڑے بھی اس کی خراب اور بری حالت ہے, عورت پر بڑی پریشان ہوتی ہے. تو حضرت حسن بصری بھی بڑے رنجیدہ ہوتے ہیں کہ اس بیچاری کی بیٹی بیمار پریشان ہے اور وہ اس دنیا سے جا کے اچھی حالت بنی ہے. کچھ دنوں بعد حضرت حسن بصری اپنے خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہی لڑکی جو بڑی خوبصورت لباس تاج پہنے ہوئے خوش و خرم پھیر رہی ہے. تو آپ حیران ہو کے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا پہلے تو کچھ عرصہ پہلے جب میں نے تمہاری ماں کو بتایا تھا تمہاری حالت بڑی خراب تھی, تو تمہارے اندر یہ چینج تبدیلی کیسے آئی؟ تو وہ بیٹی خاتون کہنے لگی کہ ہم جس قبرستان میں میرے جسم تھا وہاں سے ایک دن ایک شخص گزرا, اس نے باآواز درود خضری جب پڑھا تو اس کے ثمرات, اس کے فیض و برکات کا اللہ تعالیٰ کو اتنا اس کا درود پاک پڑھنا پسند آیا کہ 500 یا 760 لوگ تھے جن کے گناہ بخش دیے گئے اور ان کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف, یا قبر میں ان کی جو سختی کا پروسیس جا رہا تھا وہ اچھائی خوشحالی کی طرف آ گیا. تو درود خضری ہم کہہ سکتے ہیں کہ وقت کا شاید ہی کوئی ولی ہو, وقت کا شاید ہی کوئی درویش ہو جس نے اپنی منزل پائی ہو, اور اگر منزل پانے سے پہلے اس نے اس کو نہ پڑھا ہو. اس درود کی خوبصورتی کے بعد درود, یہ چھوٹا سے اس پہ الفاظ ہے, اسکرین پہ بھی آئیں گے, جب آپ
پڑھتے ہیں تو اس کو آپ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, رب ذوالجلال کے فیوز و برکات, رب ذوالجلال کی شان, رب ذوالجلال کی رحمت کرم کا پرنالہ برس رہا ہے, تو موقع ہے آپ اس اینگل سے جب بھی کوئی صوفی اس دنیا میں آ کے نا درود پاک پڑھتے ہیں اور بہت سارے مریدین پڑھتے ہیں تو کائنات میں ایک خاص قسم کا نور بن جاتا ہے. وہ نور پھر انسانیت اس دھرتی پہ اور کائنات میں پھیلا ہوتا ہے. تو اگر آپ اس نور کا ایسا بننا چاہتے ہیں, وہ نور جو تزکیہ نفس کو کرتا ہے, وہ نور جو بیماری پریشانی جادو ٹونا جن بھوت ہر قسم کی مشکل سے نکالتا ہے, وہ نور وہ روشنی اگر جسم کے اندر آ جائے تو آپ کی نہ رکاوٹ رہے گی, نہ بیماری رہے گی, نہ پریشانی رہے گی, نہ بندش رہے گی, نہ پرابلم رہے گی, نہ شادی کا مسئلہ, نہ بچوں کا مسئلہ. یعنی کہ آپ کسی مشکل کسی پریشانی میں ہیں تو موقع آ گیا ربیع الاول میں. صرف 12 دن میں آپ نے, کہ لمبا چوڑا وظیفہ بھی نہیں, جب آپ درود خضری کو اس طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کی زندگی میں وہ رکاوٹ, وہ بندش, وہ پرابلم, وہ بیماری, وہ پریشانی جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں, اور پھر آپ اولیاء اللہ کی اس نور کا حصہ بن جائیں گے جو صدیوں سے اس کائنات میں نور پھیلا ہوا ہے. اور اس نور کا جب حصہ بنیں گے, وہ نور جب آپ کے اورے میں شامل ہوگا تو ہر قسم کی بیماری پریشانی انسان اس پاک ہو جائیں گے. بڑا خوبصورت ٹائم ہے 12 ربیع الاول کے مہینے میں. آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ یکم ربیع الاول سے لے کے 12 تک, اگر آپ یکم محرم نہیں کر سکے تو پورا مہینہ کوئی بھی 12 دن آپ نے کرنا ہے. اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو پہلے 3 دن, اگر یکم ربیع الاول سے کرتے ہیں تو پہلے 3 دن آپ نے اس کو 1000 بار پڑھنا ہے, 1000 بار درود خضری. یا اگر آپ یکم ربیع الاول آپ سے مس ہو گیا تو پورے مہینے میں یا کسی بھی مہینے میں آپ شروع کر کے 12 دن پورے کر سکتے ہیں. پہلے 3 دن آپ نے 1000 بار پڑھنا ہے. اگلے جو 9 دن بنتے ہیں اس میں آپ نے اس کو 313 بار پڑھنا ہے. یعنی کہ پہلے 3 دن 1000 بار, اگلے جو 9 دن ہیں 313 بار پڑھنے تو آپ اس کے عمل ہو جائیں گے. آپ اس طرح کہ جیسے آپ نے کئی سالوں سے بچپن سے آپ اس کی ریاضت مجاہدہ کرتے آ رہے ہیں تو آپ کے اندر وہ نور, وہ روشنی, وہ کن فیکون, وہ سیف زبانی آ جائے گی اور آپ اولیاء اللہ کی اس شفت پہ جا سکتے ہیں جو اللہ کے قریب بندے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہوگا. دوسرا طریقہ یہ کہ آپ پورا ربیع الاول 313 بار پورا ربیع الاول, یہ اب دن بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم دن میں کریں رات میں کریں. آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں, رات میں بھی کر سکتے ہیں. اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں. یعنی کہ پورا 12 دن میں آپ کر سکتے ہیں 300, لیکن زیادہ بہتر کہ پورا مہینہ 28 دن آپ 313 بار ربیع الاول کریں. اور میرا مشورہ ہے کہ اس کے بعد بھی 40 دن اگر آپ کر لیتے تو اس کے ثمرات بہتر ہیں. کچھ لوگ یہاں پہ میں یہ ریکمنڈ کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں 3 دن میں ہمیں ثمرات مل جائیں تو آپ اگر 5000 دفعہ ایک دن, 5000 دفعہ ایک دن, 5000 دفعہ ایک دن 3 دن میں اگر یہ کریں تو اس کی بھی ثمرات زیادہ. اور سب سے بڑی بات 28 دن میں اگر آپ 1.25 لاکھ درود خضری پڑھ لیتے ہیں تو اس کے ثمرات فیوز و برکات اتنے زیادہ ہیں کہ دنیا میں اور دنیا آخرت دونوں میں آپ کامیاب ہوں گے اور کوئی پریشانی کوئی ٹینشن آپ کو نہیں رہے گی. تینوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. پہلے 3 دن 1000 دفعہ ہے, پھر آپ نے آگے پڑھنا ہے, پھر آپ 313 بار ہے, پھر میں نے 1.25 لاکھ کا ہے. یہ کوئی بھی طریقہ اگر آپ کو پسند آتا ہے. خواتین میری بیٹیاں میرے سے پوچھتی ہیں ناگے کے دن آپ بعد میں پورے کریں گے. یکم ربیع الاول سے شروع کریں. اگر یکم ربیع الاول آپ سے مس ہوگی تو آگے اس کو شروع کر سکتے ہیں. اور جب اس طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کے وہ ساری رکاوٹیں, وہ ساری بندشیں, وہ ساری پریشانیاں, وہ سارے پرابلم جو رب سے آپ دعائیں مانگتے ہیں آپ کی دعاؤں میں وہ نور شامل ہوگا, آپ کو قبول ہو جائے گا. آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ ربیع الاول کے ساتھ سمیٹنے کا موقع ملے. اس دعا کے ساتھ کہ کوئی پریشانی, کوئی رکاوٹ, کوئی بندش آپ کی لائف میں وہ ختم ہو جائے. اگر میری یہ کوشش آپ کو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, دوسروں کو شیئر کیجیے گا. اور انشاءاللہ جلدی میں آپ سے ملوں گا کہ دوسرے درود کے ساتھ, تاکہ اس ربیع الاول کی ساری سمیٹنے, ساری سعادتیں, خوشیاں اور رحمتیں, برکتیں سمیٹنے کا ہمیں موقع مل سکے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.